بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائی ٹی وی کے پروگرام اے بی ڈبیٹ، اس پروگرام کے میزبان بھی کہہ لیں، مہمان بھی کہہ لیں، مقرر بھی کہہ لیں، میرے استاد بھی کہہ لیں، میرے جوڑی وال بھی کہہ لیں، جناب اے عدیل مرزا اینڈ بی بالم. یہ میں نے لقمہ اس لیے دیا ہے کہ آج آتے ہی حملہ ہو گئے ہیں بالم صاحب. لگتا ہے گرمی کا جو ٹیمپریچر ہے نا لاہور میں وہ بالم صاحب پہ اثر ہو گیا ہے. سر گرمی تو ایسی کمال کی ہو رہی ہے، اور جو گرما گرم خبریں ہیں وہ آپ کو اور بھی گرم کر دیں گی. ایک ہوتی ہے باہر کی گرمی، جی جی جی، ایک ہوتی ہے اندر کی گرمی. جی جی جی. باہر والی گرمی تو میں برداشت کر لوں گا، یہ جو آپ کے اندر والی گرمی جو نکل رہی ہے یہ میں کیسے برداشت کر پاؤں مرزا گا؟ صاحب آج آپ کا پہلا ٹاپک تو ضرور ہم وہ جو ہاٹ ایشو ہے اس وقت قومی سطح پہ کہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے ساری ذمہ داری اسی کارنر میں ڈال دی ہے کہ جی جس نے جو ہے وہ کس کا وعدہ معاف ہوا؟ کس کا وعدہ معاف؟ بانی پی ٹی آئی کیس میں جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس لگا ہوا ہے اس میں وہ انہی کا ہے نا، وہ القادر ٹرسٹ والا. ہاں جی، اس کا وعدہ معاف ہوا اس میں جو ہے. لیکن یہ کیوں سارا تو یہ چین تو انہی کی جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے. اصل میں ملک ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے سر. اصل میں وقت ہوتا ہے، ایک فلم کوئی فلم سین چل رہا ہوتا ہے نا، جی جی جی، تو وہ ولن چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوری فلم تہیں پڑاس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی شریف کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں. لیکن جب فلم کا وہ ایک کلائمیکس شروع ہوتا ہے، اینڈ شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہیرو چھا جاتا ہے، ولن سارے نا وہ تہیں پڑاس. یہ جو فلم پاکستان میں چل رہی تھی نا، یہ تو آپ کو پتہ تو ہے ہی کہ یہ کوئی پنجاب کا الطاف حسین ہے، کوئی کراچی کا الطاف حسین ہے، کوئی کے پی کا الطاف حسین ہے، یہ سارے الطاف حسین چل رہے تھے. کیا بات کر رہے ہیں مرزا صاحب، وہ بیچارہ جو ہے الطاف حسین، آپ ہر بات میں بیچارہ لپیٹ لیتے ہیں یار. کیا کمال آپ نے لفظ یوز کر کے نا بیچارہ، یار ہمیں نا آپ نے ظالم بنا دیا یار. ایک ہی آدمی کے اوپر تیر چلائی جاتی، اس کی اور بھی دکھ ہیں زمانے میں نے کہا ہے، میں نے کہا الطاف حسین سے بڑے بڑے الطاف جناب میں نے یہ کہا ہے کہ وہ الطاف حسین صرف کراچی کا ہے، آج بھی موجود ہے. وہ 2-2.5 کروڑ لوگوں کا الطاف ہے. یہاں تو 23 کروڑ لوگوں کے الطاف پھر رہے ہیں یہاں پنجاب میں. یہ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں یہ پنجاب کا الطاف حسین ہے. اچھا کیسے؟ جی ملک ریاض جناب. الطاف حسین نے شاید کسی کی زمینیں اتنی نہ چھینی ہوئی ہوں، شاید الطاف حسین میرا خیال ہے کہ یہ کھاتا ان کا یہ ذمہ تھا ہی نہیں. شاید اس نے یہ کام فراڈ یہ نہ کیے ہوں، شاید اس نے جرنیلوں کو نہ خریدا ہوا ہو، شاید انہوں نے محکمے کے جو افسران ہیں ان کو نہ خریدا ہوا ہو، شاید انہیں جو مذہبی لوگ ہیں شاید ان کا حج نہ کرائے ہوئے ہوں، شاید اس نے وہ چیزیں نہ کی ہوئی ہوں جس سے ملک و قوم کا نقصان ہوا ہے. ملک ریاض نے آپ کی لٹیاں ڈبو دی آپ کے ملک. لیکن ایک ہی کام اس نے کیا، اگر پاکستان کے خلاف نعرہ لگا اور وہ مرتد ہو گیا، اور لوگوں نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. میں نے اس لیے کیا الطاف حسین صرف کراچی تک محدود تھا. یہاں پہ الطاف حسین ایسے بھی ہیں جو پورے پاکستان تک ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں. آپ الطاف حسین کو استعمال ہی نہ کیا کریں. جس طرح سے یہ بانی چیئرمین ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے کسی احتیاط کے تحت، اسی طرح سے آپ الطاف حسین کا بھی نام نہ لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سجیشن ہے، یہ میری سارے آنکھوں پہ. لیکن اگر اس کا نام نہیں لیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا ہم بات کس کی کر رہے ہیں. یہ بانی ایم کیو ایم کہہ دیں پھر. بانی وہ ایم کیو ایم نہیں تھی، پہلے کچھ اور نام تھا، مہاجر قومی موومنٹ پہلے اس کو کہتے تھے. بس وہ تو ایک قصہ پاری نا، لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سجیشن میں اس پہ کوشش کروں گا عمل کروں. لیکن بات ہو رہی تھی ملک ریاض کی. ملک ریاض نے کہا ہے جی، ایک ٹویٹ کیا اس نے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے نا عمران خان پہ 190 ملین والا، ہاں جی، وہ چونکہ مرکزی جو اس کا ملزم ہے نا وہ عمران خان نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ اس کا جو مرکزی ملزم ہے نا وہ عمران خان یا بشرا بی بی یا کوئی اور نہیں ہے، ملک ریاض ہے. ملک ریاض نے کیا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس تھا نا، یہ پیسے وہاں پہ گئے کیسے، منی لانڈرنگ ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی. انویسٹیگیشن کی برطانوی ایجنسی نے، اس نے کہا یہ پیسہ تو پاکستان کا ہے، اس نے واپس لوٹا دیا پاکستان کو. ملک ریاض کو نہیں دیا، حکومت پاکستان کو دیا. اور عمران خان کو بلف کیا گیا یا جان بوجھ کر اس کے غلط ان کو انفارمیشن دی گئی. اس نے وہ پیسہ جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں جمع کروا دیا. عمران خان کا تو صرف یہ قصور ہے، عمران خان نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی یا عمران اس کے ساتھ کوئی برگیننگ نہیں کی. جو اس پہ الزامات لگ رہے ہیں نا بانی چیئرمین جو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ یا ان کی اہلیہ پہ یا ان کے باقی لوگوں پہ، وہ یہ لگ رہے ہیں کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو کیس تھا جو ان کو وہاں پہ ان کو لوٹائیں، اس کے بدلے میں انہوں نے زمینیں لی یا وہ تو ثابت کرنا ہے عدالت نے.
یہ تو میں یا آپ یہاں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. الزام ان پہ یہ ہے, الزام کو آپ جس پہ الزام لگتا ہے اسے آپ ملزم کہہ سکتے ہو, اسے آپ مجرم نہیں کرا. نہیں اسے بالکل, یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک الزام ہے وہ ملزم ہے. جب الزام ثابت ہو جائے گا اور اس الزام اس پر مجرم بن جائے گا وہ, جب اس پہ الزام ثابت ہو جائے گا. جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا, الزام ہے تو ملزم ہے, جب الزام ثابت ہو گیا تو پھر مجرم ہو گیا. یہ کیس چونکہ کورٹ میں ہے, اس پہ ہم یہاں پہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کریں گے. جی بالکل. بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, ملک ریاض جیسے, یہ جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچے گے نا, آپ کا ملک میں امن نہیں آ سکتا, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ قبضہ گروپ ہیں اور اس آپ خود بھی تو مضروب ہیں. ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر میں نے وہ معاملہ چھیڑا وہ میرا ذاتی معاملہ بن جائے گا. وہ ہم اس سے وہ کر رہے ہیں, ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں, عدالتوں میں سارے کیس ہم نے جیتے ہیں, ہم اس سے فائٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے جو اس نے ملک کو قوم کے ساتھ جو کر رہا ہے نا, وہ ناقابل برداشت ہے. اب یہ باقی بیٹھا ہوا ہے دبئی میں, پاکستان نہیں آ رہا کاروبار. اچھا کل پرسوں اس کے چھاپا بھی پڑا ہے وہاں پہ, جو اس کا اسلام آباد پنڈی والا دفتر ہے نا. اصل میں اس نے سٹارٹ کیا تھا یہ لاہور سے, دور تھا مشرف کا. پھیلتے پھیلتے اب یہ جو آپ کے نا بیریا ٹاؤن, پہلی بات ہے مجھے بیریا ٹاؤن پہ ہی اعتراض ہے. دیکھیے نا کہ قومی ادارے کا نام یوز کر رہا ہے. اچھا ہم شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیریا کا شاید نا کوئی فضائیہ کا ایک پروجیکٹ ہے. ہاں جو فضائیہ کا پروجیکٹ ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے. شاید میں سمجھا یہ بیریا ٹاؤن بھی شاید بیریا والوں کا کوئی, ہمارے بھی. کیا یہ ملک ہے یار, کیا اس کے قوانین ہیں, کیا اندھی لنگڑی لولی انتظامیہ ہے کہ ایک سرکاری ادارے کا ایک پرائیویٹ شخص جو ہے وہ نام استعمال کرتا ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بتا دوں, یہ جو بلیک میلر قسم کے جو لوگ تھے نا, جو ہمیں بھی بلیک میل کر رہے, ہم تو خیر کمزور لوگ ہیں, ہمیں بلیک میل انہوں نے کیا کرا, ہمیں تو دبا لیتے تھے. بڑے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کمزوریاں یہ پکڑ لیتے تھے. ان کو پلاٹ دے دیا, ان کو گھر دے دیا, کسی کو جہاز دے دیا, کسی کو عمرہ کرا دیا, کبھی دسترخوان لگا لیا, غریبوں کے لیے دسترخوان لگا لیا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, لیکن کر کیا رہا ہوں, قبضے کر رہا ہوں. یار اکثر یہ دیکھا ہے مرزا صاحب کہ یہ جو بلیک منی جن لوگوں نے کمائی ہوتی ہے یا جن کے پاس بلیک منی ہوتی ہے, یہ لوگ اس طرح کے چھوٹے موٹے کوئی دے کے جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو دکھاوے کے راضی کر لیتے ہیں. خوشخبری میں آپ کو یہ دینے لگا تھا کہ ایسے لوگوں کی گرد گھیرا تنگ ہو گیا. یہ جو آپ کے حافظ قرآن سپہ سالار ہے نا, یہ کسی گدڑ بھبکی میں آنے والے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ پلاٹ لینے والا شخص ہے, نہیں ایک شخص ان کے بہت قریب ہے اور ملک کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے اس میں بیٹھا ہے, جو کہ مبینہ طور پر دوست ہے ملک ریاض کا. بیٹھے رہیں, اس کے اپنے کردار کا جہاں تک معاملہ ہے نا, وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو میری بات ہے, چونکہ میں یہ آن دا کیمرہ یہ کہہ رہا ہوں, ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں گے یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں. میں بات کر رہا ہوں, میں بھی آن دا کیمرہ ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے صدر صاحب جو ہیں مبینہ طور پر ان کی یاری بتائی جاتی ہے ملک صاحب سے, پھر کیسے آپ ان کے خلاف؟ یاریاں دن سب کی ہیں, کیونکہ وہ کاروبار جہاں پہ کرتا ہے نا, بات بڑی لمبی ہو جائے گی, جہاں پہ کاروبار کرتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار مجھ پہ یہاں پہ اٹیک کہاں سے آئے گا. وہ اٹیک پر راستے پہلے سارے خود بند کرتا ہے. وہ بڑا لیکن ولن ہی ہوتا ہے جناب. وہ جتنا مرضی راستے بند کرے, جتنی مرضی وہ پھرتیاں لگائے, وہ ہوتا بندر ہے. وہ چھلانگیں تو لگاتا رہتا ہے درخت پہ, ادھر ادھر ٹہنیاں, لیکن جب اس کے اپنے پر جلتے ہیں نا, پھر وہ بچے آگے کرتا ہے, پیر چلتے ہیں. ہاں, جب اس کے پاؤں جلتے ہیں پھر وہ اپنے بچے آگے کرتا ہے, بچے بھی جلتے ہیں, آخر میں بچا نہیں پاتا خود کو. آپ مرزا صاحب, آپ کو معلوم ہے گرمی کا سیزن ہے, خبریں بھی گرما گرم آ رہی ہیں, مگر کمال یہ ہے کہ جو سوسائٹی کا سب سے ٹھنڈا ایلیمنٹ ہے, اکثر ہوا کرتا ہے اور رہا ہے ہمیشہ سے, اس نے آج کل مچا رکھا ہے. پہلے گجرات کے تھانہ کھاریاں کینٹ میں گھس گئے, پھر GNN ٹی وی اسٹیشن کے قریب وہ آپ ایجڑوں کی بات کر رہے ہیں, PTI کے ایجڑوں کی بات. ہاں جی, اب وہ سنا ہے جی کہ وہ KP کے نوشہرہ تھانے میں جو ہے وہ جا گھسے ہیں اور بڑا ادھم دھاڑ ہلہ گلہ کیا ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں نا انصافی ہے, لا قانونیت ہے ہمارے ملک میں. اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم نا مورد الزام کسے ٹھہرائیں, اپنے آپ کو ٹھہرائیں, حکمرانوں کو ٹھہرائیں, معاشرے کو ٹھہرائیں, کس کو ٹھہرائیں. یہ سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. دیکھیں نہ ان کے لیے جابز ہیں, نہ ان کے لیے باعزت روزگار ہے,
نہ ان کے لیے کوئی باعزت اور لیکن ایک دم سے اتنی کہاں سے یار ایک ٹائم آتا ہے لاوا ابلتا ہے, بفر گئے ہیں, ایک ٹائم آتا آپے ہے سے باہر ہو گئے دیکھیں ہیں, آپ اس پہ ان پہ ہنستے ہیں, اپنے کپڑے اتار آپ کے ان نکل کا آئے کیا ہیں. کیا لگاتے ہیں, ہاں. آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, جی جی, آپ ان کی پتہ نہیں ان کے ساتھ آپ کیا کیا کرتے ہیں یار. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ان کا ہمیں جو تو- ذریعہ آمدن ہے نا, ہاں. ان کا جو ذریعہ آمدن ہے, میں وہ ناچ گانا ہے, بالکل. تو یہ جس وقوع ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ کہیں ناچنے گئے ہوئے تھے, ہوں. پولیس نے چھاپا مار دیا, بھائی اتنا بڑا لا قانونیت یار, آپ ناچ رہے ہو, اٹھا کے ان کو تھانے لے آئے. جو باقی جب دوسروں کو پتہ لگا کہ یار یہ اب ہماری روزی روٹی بند کرنے بھی یہ تل گئے, وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, وہ اس کی مستاق یہ اب حملے ہونا شروع ہوئے ہیں. شاید یہاں پہ انصاف لینے کے لیے شاید قانون پہ عمل درآمد کا یہ صحیح طریقہ رہ گیا جو اجڑے استعمال کر رہے ہیں. تو ناظرین, ملک ریاض سے کہانی شروع ہوئی اور ہجڑوں پہ آ کے ختم ہو گئی. یہ ایک اتفاق ہے, ایسا کوئی پلانڈ یہ پروگرام نہیں تھا. ایک اتفاق ہے کہ ملک ریاض سے کہانی شروع ہوئی اور ہجڑوں پہ آ کے ختم ہوئی. لیکن سمجھنے کی بات ہے یہ کہ یہ جو سب سے پسا ہوا طبقہ, خاموش رہنے والا مظلوم طبقہ, کہ جس کے ساتھ اوپر بھی جو ہے وہ پروردگار کی نہ جانے کون سی مصلحت ہے کہ اس طرح سے ایک کمزوری ان میں رکھ کے قدرت نے ان کو زمین پہ اتارا ہے. اب وہ بپھر کے اگر آگے آ گئے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی اپنی کوئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ پھر یہ کل کو کیا ہمارے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ چاہ کیا رہے ہیں؟ اللہ جو ہے وہ آنے والے وقت سے ہمیں محفوظ رکھے جس روش پہ ہم چل رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے عادل مرزا اور بالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.